إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معزز حاضرین دینی بھائیوں اسلامی ماں اور بہنوں اسلامی کیلنڈر کے ربیع الاول کی 12 تاریخ جسے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا میں اپنے نبی کی ولادت کے نام پر عید میلاد النبی کے نام سے مناتا ہے اور اس موقع سے دنیا بھر میں کیونکہ اب سائنسی دنیا اتنی قریب ہو چکی ہے کہ ہر انسان جس کی بھی دنیا کے احوال پر نظر ہے وہ سب خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس موقع سے مسلمان کس طرح اپنے نبی کی محبت کے نام پر اس دن کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں بدعت و خرافات کا جو مظاہرہ اس موقع سے ہوتا ہے وہ ہر سچے متبع سنت کتاب سنت پر عمل کرنے والے کے دل کو جو چوکے لگاتا ہے وہ ایمان کی نشانی ہے کبھی یہی دن بار وفات کے نام سے منایا جاتا ہے
آج اسی دن کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں. لیکن یہی نبی سے محبت کرنے والے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ نبی کی ولادت کس دن کس تاریخ کو ہوئی. اس میں مورخین کے ہاں کیوں اتنا زیادہ اختلاف ہے؟ اگر اس دن کی اتنی اہمیت تھی تو صحابہ کرام نے اس دن کو اس تاریخ کو اتنا زیادہ اس تاریخ کو جس تاریخ کو نبی کی ولادت ہوئی اس تاریخ کو اتنا محفوظ کیوں نہ رکھا کہ اس میں اختلاف ہی نہ ہوتا. ولادت کی تاریخ نبی اکرم جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں شدید اختلاف ہے. اور اگر کیلنڈر کی حساب سے صحیح طور پر آپ کے اس دنیا میں رہنے کے سال و ایام کو شمار کیا جائے تو 12 تاریخ کبھی بن ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے جو محقق مورخین ہیں ان سب نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول اور آپ کے وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول اور اس کو باقاعدہ کیلنڈر سے ثابت کیا. لیکن افسوس مسلمان کو اگر اس کے دین سے جاہل نہ رکھا جائے تو پیٹ بھرنے والوں کا پیٹ کیسے بھرے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی دینی فتنے کی جو پیشن گوئیاں کی تھی اسی میں یہ بات وقت آئے گا کہ دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. دنیا ہی دنیا سب کے چاہے دین کے نام پر ہو لیکن دنیا حاصل ہو جائے. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. اور حقیقت میں دین کے نام پر اپنے پیٹ کو پالنے والے ہر زمانے میں ہر زمانے میں یہ بھی حقیقت ہے کہ نبوت کے زمانے سے جتنی زیادہ جیسے جیسے دوری پیدا ہوتی ہے دین کے نام پر مختلف قسم کی بدعات رواج پاتی ہے اور دھیرے دھیرے یہی بدعات اصل دین کی جگہ لے لیتی ہے. انہی کو دین سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص ان کا دینی طور پر ان کا انکار کرے تو اسی کو غلط کہا جاتا ہے. جس طرح جھوٹ کو اگر بہت زیادہ کہا جائے تو جھوٹ سچ کی جگہ لے لیتا ہے. اسی طرح بدعات جب بہت پھیلتی ہیں تو یہی دین کی جگہ لے لیتے ہیں اور اصل دین وہ سامنے سے غائب ہو جاتا ہے. اور بدعات ہی دین کی جگہ لے کر ایسی شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ ان کو ان کا انکار یا یہ کہنا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی غلط ہو جاتا ہے. اور آج حقیقت میں عید میلاد النبی کے تعلق سے اگر دیکھیں تو آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر اسے غلط کہا جائے یا اس پر اعتراض کیا جائے یا اسے بدعت کہا جائے تو خود کہنے والے چاہے کہنے والا صحیح ہو خود کہنے والے کے سر پر عید پتھر پڑیں گے. ہو سکتا ہے اس کی جان بھی لے لی کہ یہ گستاخ رسول ہے. آج شان رسالت کی توہین کے نام پر کتنے احتجاجات کیے جا رہے ہیں. شان رسالت کی توہین کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے. کتنے احتجاج اور کتنے میمورنڈم اور کیا کچھ سب آپ کے سامنے. لیکن اصل دین کو غائب کر کے دین کے نام پر نئی چیزیں ایجاد کر کے اسے نبی کی طرف منسوخ کر دینا یہ کیا رسول کی شان کی توہین نہیں ہے. اگر واقعتاً عید میلاد النبی جس طرح منایا جاتا ہے اور اس کی شکلیں دیکھیے بدعت کی ائمہ سلف نے لکھا ہے کہ بدعت کی سب سے بڑی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی شکل بدلتی ہے. دین جو اصل ہے اس کی شکل کبھی نہیں بدلتی. نماز دیکھ لیجیے روزہ دیکھ لیجیے جو عبادتیں اسلام نے فرض کی ہے ان کو دیکھ لیجیے ان کی شکل نہیں بدلتی ہے. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلے 5 وقت نماز ہوتی تھی آج 10 وقت ہوتی. لیکن جو بدعات ہوتی ہیں زمانہ گزرتے گزرتے اس کی شکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں اور تمام بدعات جو آج دنیا میں ہیں سب پر بدلتا ہے. بدعات کی شکل بدلتی رہتی ہے. اسی عید میلاد النبی کو دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ کبھی عرفات کے نام سے منایا جاتا تھا آج عید میلاد النبی اس کا نام دے دیا گیا. چاہے یہ کسی دوسرے اہل مذہب کی تقلید میں ہو یا ان کی شکل صورت ان کے عید منانے کی جو شکل صورت ہے
تو بدعات کی سب سے بڑی پہچان ہی اور اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام بہت زیادہ بلایا جاتا ہے، وہ خود اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ بدعتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل سنت پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور سنت ہی کو غلط کہتے ہیں، بدعت تو صحیح ہے۔ یہی اہل بدعت کی سب سے بڑی پہچان۔ تو بدعت کی شکل خود ہی بدلتی رہتی ہے، لیکن جو سنت ہے اس کی شکل کبھی نہیں بدلتی۔ اگر عید میلاد النبی یہی نبی سے محبت کا اظہار کا سب سے بڑا طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور رحلت کے بعد سب سے پہلا زمانہ صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، حتیٰ کہ وہ ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، وہ ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور تقلید پر بھی ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت لوگ لعن کرتے ہیں۔ جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کے نام سے اپنے کو منسوب کر کے حنفی اور شافعی کہا جاتا ہے، ان ائمہ کیا ہی ثابت کر دیا جائے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا 7ویں ہجری کے بعد کی سارا چلن۔ اور حقیقت میں ایک چیز اور یاد رکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عام طور پر امت مسلمہ میں جو بدعات راج ہوئی اور دین کی شکل بدلی، یہ روافض کی وجہ سے۔ روافض ان کے یہاں شرک سب سے زیادہ ہے اور کیا بدعات سب سے زیادہ ہے۔ بدعات ان کے ذریعے ایجاد کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو اپنے آپ کو سنی اہل سنت کہتے ہیں ان کے درمیان راج ہوتی ہے۔ اور اس کو بھی راج کرنے والے آج جو ہم چراغا دیکھتے ہیں یہ بھی روافض ہی کا طریقہ ہے۔ نیروز ان کے یہاں جو منایا جاتا ہے وہ ایک طرح سے چراغ کی یا روشنی کی عبادت ہے، اور چراغا کرنا انہی کا طریقہ ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے جو روافض کے حاشیوں کے راج ہوا، اور اسی سے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کا چراغا۔ کسی بھی موقع سے اسلام چراغا کرنے کی حکم کہیں نہیں دیتا ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ چراغ جلایا جائے، یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، مجوسیوں سے شیعوں نے لیا ہے، اور شیعوں سے آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے یہاں چلا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی خوبی کہا جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آج پوری امت مسلمہ اسی آیت کو پڑھ کر نبی کی رحمت کا ذکر کرتی ہے، پوری امت مسلمہ۔ حتیٰ کہ عید میلاد النبی کے موقع سے، عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں اس موقع سے جو جلسے کرتے ہیں وہ وہاں بھی کسی آیت کے حوالے سے نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ لیکن نبی کی رحمت، نبی کو اللہ نے رحمت کہا، نبی کی رحمت کیا تھی اس کو نہ تو بیان کیا جاتا ہے نہ اس پر کسی کا عمل۔ نبی سے محبت کا طریقہ تو یہ تھا کہ نبی کو جس بنیاد پر اللہ نے رحمت کہا اس رحمت کو زندہ رکھا ہے، اور یہ رحمت اس پر کتنی کتابیں رحمت للعالمین رسول رحمت، اس پر کتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی کہ اس عنوان سے پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس عنوان سے جتنی کتاب لکھی گئی دنیا بھر میں اور جتنی زبانوں میں، یہ بھی ہمارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا، ورفعنا لک ذکرک، جو کہا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو یہ اسی میں شامل ہے کہ آپ کے رسول رحمت للعالمین اس عنوان سے دنیا بھر میں جتنی مختلف زبانوں میں کتابیں لکھی گئی کسی اور موضوع پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی، اور یہی نہیں لکھی گئی بلکہ چلی غیر مسلموں نے بھی اتنا زیادہ اس کو پڑھا کہ کوئی اور کتاب اتنی نہیں پڑھی، اور یہی نہیں غیر مسلموں نے بھی رحمت للعالمین کے عنوان سے نبی اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ کچھ لکھا جو حیرتناک۔ اس کے رحمت للعالمین کے بہت سارے پہلوؤں سے لکھا گیا، بہت سارے پہلوؤں سے،
سب سے بڑی چیز جو اللہ نے رحمت للعالمین آپ کو کہا وہ دیکھنا ہو تو خود اپنے دین کی تعلیمات میں دیکھیں۔ اب دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جب دین کی تعلیمات پر ہم آتے ہیں تو اسلام نے ہمیں 2 تہوار دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں 2 تہوار دیا ہے، عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عید۔ آپ نے اس کو اب مسلمانوں کا تہوار بتایا کہ یہی 2 ہے، مسلمانوں کا تہوار آپ نے بتایا کہ یہی 2 ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اور اس کو منانے میں جو رحمت کا جو پہلو ہے وہی غور کیجیے، کہیں زحمت نہیں ہے، کسی کے لیے اس کو منانے میں کہیں کوئی زحمت نہیں ہے، لیکن عید میلاد النبی کے نام پر جو کچھ منایا جاتا ہے اور جو طریقہ ہے اس میں کتنی زحمتیں ہیں تو میرے بھائیوں کہنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کتنی زحمتیں ہیں۔ اور پھر جو مناتے ہیں پیسے کا ضیاع، پیسے کی بربادی، عقل کی بربادی، کام کی بربادی، یہ ساری بربادیاں خود ہم معاشرے کی بربادی بھی، یہ ساری بربادیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہنے کی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود دیکھتے ہیں اور خود اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی تو رحمت للعالمین کا جو پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اللہ نے ذکر کی ہے وہ بھی تو اس میں ہے۔ عید منانے کا جو طریقہ اسلام نے دیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس میں اگر کوئی زحمت ہوتی ہے تو وہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے میں، اس میں کہیں بھی کوئی زحمت نہیں ہے، اتنی آسان اور سب کے لیے۔ اسی لیے عید کو تمام مسلمانوں کے لیے کیا گیا، تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ غریب مسکین اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا کہ وہ بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اچھے سے منائے۔ اور قرآن نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی ان کو پڑھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پر صدقہ الفطر جو ادا کرنے کا حکم دیا اس کو دیکھیے، تمام مسلمان مرد عورت سب کے لیے، چھوٹے بڑے بچے سب کے لیے یہ تہوار، یہ دونوں تہوار منانے کا، اور اس کو منانے کے جو طریقہ ہے وہ طریقہ اتنا آسان، حقیقت میں یہ بھی اسلام کی تعلیمات کی رحمت ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کی رحمت ہے، اس میں کہیں کوئی زحمت نہیں ہے۔ لیکن بدعات کے نام پر جن کو ایجاد کر کے اسلام بنا دیا گیا اور اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ان کو کیا جاتا ہے، اس میں کتنی زحمتیں ہیں میرے بھائیوں، ہم سب خود ہی دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رحمت تھی، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خود مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی، اور غیر مسلموں کے لیے ایسی رحمت آپ تھے کہ اللہ نے اس کی خود گواہی دے دی، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ نبی مومنین کے لیے رحم دل۔ تمام تعلیمات، تمام اسلامی تعلیمات کو دیکھیے، ہر تعلیم کے اندر آپ کو رحمت ملے گی۔ اگر کہیں کوئی چیز، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو یا اور دوسرے امور ہو، اگر کہیں ہمارے عمل میں ہم کو اپنے اس کو ادا کرنے میں کہیں زحمت ہم کو اگر نظر آتی ہے تو یاد رکھیے وہ ہماری پیدا کی ہوئی ہوگی۔ اسلام کی اگر جو بنیادی تعلیم ہے اس سلسلے میں، اس کو ہم اختیار کریں گے۔ آج شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجیے، کتنی زحمتیں ہیں اس کے اندر، اسلام کی پیدا کی ہوئی زحمتیں نہیں ہیں۔ اسلام نے تو اتنا آسان بنایا ہے، کہا کہ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، ایسے روح معمولتاً سب سے کم خرچ ہو۔ سب سے بہتر نکاح شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ ہو، ایک دم آسان بنایا۔ مرد عورت اکٹھا ہوئے، نکاح پڑھایا اور شادی ہو گئی۔ اس کے بعد مرد کے پاس جو خرچ ہے، جو پیسہ ہے، اسے ولیمہ کر دیا، چاہے کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی کھلا دے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دعوت ہو جائے، اتنا آسان بنایا تھا۔ لیکن آج شادی بیاہ کا معاملہ دیکھیے، اور چیزوں چھوڑ دیجیے، شادی بیاہی کا معاملہ کو دیکھیے، کس طرح زحمت ہو چکا ہے کہ ہر فرد مسلمان کا، ہر ذی ہوش حواس آدمی فرد اس بات کو کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں شادی بیاہ کی اتنی بڑی زحمت ہو گئی اور اتنا خرچ کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اس سے کس طرح نکلا جائے۔
اس سے کس طرح نکلا ہے؟ اور یہ زحمت کیسے بنی؟ یہ نکاح کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ جسے اسلام نے اتنا آسان بنایا، یہ زحمت کیسے ہوا؟ ہم نے اس کو زحمت بنا دیا۔ ہم نے رسم و رواج کی پابندی کر کے اپنے ارد گرد میں جو چیزیں کی جاتی ہیں ان کی پابندی کر کے، ان کو رسم و رواج بنا کے، معاشرتی رسم و رواج بنا کے ہم نے ان کو مشکل بنا دیا۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر ہم کریں تو زحمت ہم نے اپنے عمل سے بنایا، ہم نے اپنے عمل سے بنایا، اسلام نے اس کو رحمت بنایا۔ آج معاشرے میں اگر غور کیجیے، شادی کے بعد طلاق کا جو مسئلہ آتا ہے، اس کو یہ امت مسلمہ پر بدنما داغ کی طرح اس کو دکھایا جاتا ہے۔ طلاق کا جو مسئلہ آتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ بہت حد تک اس سے محفوظ ہے، لیکن اگر باہر مسلمان کا احوال وقت دیکھیے تو اندازہ نہیں ہے یہ طلاق کا مسئلہ کتنا سنگین ہے، کتنا سنگین۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود اس کو داخل بنایا۔ اسلام نے اس کو بھی جس طرح شادی کے معاملے کو بہت آسان بنایا تھا، اسی طرح طلاق کو بھی، کہ اگر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے، اگر دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دونوں کو الگ ہی ہو جانا چاہیے، تو دونوں کو آسانی سے الگ کر دیا۔ اور آسانی سے الگ ہونے کے بعد بھی اگر یہ نہیں ہے کہ پھر آسانی سے الگ جب ہوئے تو اب راستہ بند ہو گیا، اس کے بعد بھی راستہ کھلا ہوا ہے، اگر اس کے بعد بھی دونوں ایک ہونا چاہیں اور پھر شادی کے بندھن میں بننا چاہیں تو اس کے بعد بھی راستہ اسلام نے کھلا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا طریقہ یہ کر دیا، چاہے تقلید کے بندھن میں، چاہے ائمہ کے بندھن کا نام لے کر، چاہے اور رسم و رواج کے نام لے کر، طلاق کے مسئلے کو اتنا سنگین بنا دیا ہے کہ آج کورٹ اور عدالت کی طرف عورتیں رجوع کرتی ہے اور شرم آتی ہے، جب یہ چیزیں سامنے آتی ہے تو شرم آتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کی شبیہ کیسی خراب کی، جب اسلام نے طلاق کے مسئلے کو ایسا آسان بنایا کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں کہ دنیا کے کسی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فطری اس کو رکھا تھا، جس طرح نکاح فطری عمل ہے اس کو آسان رکھا، اسی طرح طلاق یہ فطری عمل ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو آسان رکھا ہے۔ لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ مرد جیسے چاہے ایک عورت کو چھوڑے اور دوسری عورت کو پکڑ لے، یہ ایسا بھی نہیں رکھا، دونوں مرد عورت دونوں کا معاملہ ہے، اس لیے اسلام نے دونوں طرف کا خیال کیا اور اتنا آسان بھی رکھا ہے اور اتنا فطری رکھا ہے کہ کوئی مذہب یہ چیز نہیں دے سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں میں اور خاص طور پر وہ لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے معاشرے میں جائیے، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے معاشرے میں جائیے، جن کے ہاں دین کی شکل زحمت ہو چکی ہے، ان کے معاشرے میں جائیے اور اختلاف کے مسئلے کو ان کے ہاں دیکھیے، انہیں کیا ہوگا یہ جو کورٹ عدالت میں پہنچتا ہے۔ اور چونکہ ایک بار 3 مرتبہ طلاق کہہ دینے کے بعد عورت پھر مرد کی طرف نہیں لوٹ سکتی ہے، اس کے لیے حلالہ کی صورتیں ہیں، اس لیے ان کے ہائی مسئلہ نہایت سنگین ہو چکا ہے اور زحمت ہو چکا ہے۔ اللہ نے رحمت بنایا تھا، نبی نے جو تعلیم دی تھی وہ رحمت کی تعلیم دی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو زحمت بنا دیا۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیوں جو دین کی شکل بگاڑنے کی وجہ سے وہ زحمت ہو چکے ہیں، اور اس بندھن میں بندھنے کی وجہ ایک تو پیٹ ہے، دوسرے یہ کہ جس سے ہم نے اپنی نسبت قائم کی وہ نسبت ہمارا نہ ٹوٹے، ہم نے جو حلقہ قائم کیا ہے اس حلقے میں سے کوئی آدمی کم نہ ہو، ہم جس طریقے پر چلتے ہیں اس طریقے کو ہم نہ بدلیں، چاہے وہ نبی نے، اسی لیے علامہ فلانی نے اقدار امام اولی الابصار کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سوچئے آج سے 1300-1400 سال پہلے کے احوال کو انہوں نے لکھا ہے کہ مقلدین یا جو لوگ اپنے آپ کو ائمہ سے منسوب کرنے لگتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہو چکا ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی سنت ان کو ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام کو نہ پہنچی ہو، اس لیے یا تو اس کی کوئی تعویل کی جائے گی، یا یہ حدیث ضعیف مانی جائے گی، یا یہ حدیث منسوخ مانی جائے گی،
یا یہ کہا جائے گا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے اس لیے اس پر عمل نہیں. کیا آج یہ چیز نہیں ہے؟ کتنا صاف وہ کہتے ہیں کہا کہ یا تو کہا جائے گا کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث یا کوئی سنت ان کے مسلک کے خلاف ملی اور پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث یا تو کیوں ہمارے امام نے اس کو نہیں کیا, کیوں ہمارے کیا وہ جانکار نہیں تھے, ہمارے امام نے کیوں نہیں لیا, اگر نہیں لیا تو پھر یہ حدیث یا تو جائے یا ایک قابل عمل نہیں تعویل کی جائے گی, یا ایک منسوخ ہے یہ عمل جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا, یا کچھ نہیں بنا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے حدیث عمل ہے. میرے بھائیو آج بھی یہی صورتحال آج بھی یہ اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت پر عمل کرنا سیکھیں, ہم خود سنت کے پابند ہو, دوسرے کو کہنے سے پہلے خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں اور سنت پر سختی سے عمل کر کے لوگ بتلائیں کہ سنت ہے کیا اور سنت پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اپنے اندر جرأت پیدا کریں میرے بھائیوں, اپنے اندر جرأت پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث کو ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. آپ نے ایمان کی نشانی بتلائی تھی, ازمائے 3 چیز, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو اس کے اندر ایمان کی وہ ایمان کا حلاوت پائے گا, وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا, ایمان کی تازگی وہ پائے گا. 3 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اس کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کے آگے پھیل ہوتی ہے. سب سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت ہو, کوئی چیز اس محبت میں آڑے نہ آ سکے. دوسری چیز کیا ہے؟ ادما کہ ان یحب المرء لا يحب الا لله, جس آدمی سے وہ محبت کرے صرف اس بنیاد پر محبت کرے کہ اللہ کے لیے محبت کرے. للہ فی اللہ محبت میرے بھائیوں آج لوگ ہم چاہتے ہی نہیں. کسی سے محبت کرے تو دنیا کی غرض سے نہیں, کسی لالچ میں نہیں, ریاکاری میں نہیں, بدلہ حاصل کرنے میں نہیں. یحب المرء لا يحب الا للہ, یہ محبت جو کسی سے ہو صرف اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, رسول سے محبت میں, رسول کی سنت سے محبت میں. دیکھے کہ یہ آدمی متبع سنت ہے, دیکھے کہ یہ آدمی دین کے لیے کام کر رہا ہے, دیکھے کہ یہ آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقت کیے تو اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر اس سے محبت کرے. ایسی محبت, ایسے آدمی سے محبت کیا ہوگی؟ یہ ایمان کی حلاوت اور تازگی آپ کو دے گی. اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار او کما قال تعالی, کفر کی طرف لوٹنا, دین کے علاوہ جو امور ہیں, دین کے علاوہ جو امور ہیں, کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسند ہو جیسے جہنم میں ڈالا جانا. جہنم آگ میں ڈالا جانا, آگ میں داخل ہونا, یہ کس کو پسند ہے؟ سب اس کو ناپسند کرتے ہیں. کہا کہ ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنا یعنی دین کے علاوہ جو چیزیں ان کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسند ہے. یعنی اس میں بدعات بھی داخل ہو جائیں گے. ہر وہ چیز جو دین کے خلاف آپ کو معلوم ہے, سنت کے خلاف آپ کو معلوم ہے, سنت کے خلاف کی جا رہی ہے, اس سے آپ کو ایسے ہی نفرت ہو جیسے آگ میں جانے سے. نفرت کا مطلب تشدد نہیں ہوتا ہے, یہاں یہ بھی پتا ہے نفرت کا مطلب تشدد نہیں ہوتا ہے. ناپسندیدگی الگ چیز ہے اور تشدد الگ چیز ہے, لیکن ناپسندیدگی میں تشدد ہونا چاہیے کہ آپ پوری شدت کے ساتھ اس کو ناپسند کریں اور دعا کر چلیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس سے ہم کو بچائے. یہ ہے نفرت, یہ ہے ناپسندیدگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف جو چیز. یہ ایمان کی یہ چیزیں ایمان کی چاشنی ہیں اور یہی حقیقت میں ایمان کی سچے ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے کم کی توفیق سے صحیح معنی مسلمان بنائے, دین پر عمل کرنے والا بنائے, سنت کا پابند بنا, بارگاہ سنت کا پابند بنا, سنت پر عمل کرنے والا بنا. ہمارے ذریعے سنتیں زندہ ہو بارگاہ, ہمارے ذریعے سنتیں زندہ ہو بارگاہ, صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. جب تک دنیا اسلام پر قائم
اور جو ہمارا خاتمہ کا ہوتا ہے دنیا سے جانے کا ہوتا ہے صراط الماء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.